الگ ہو جائے، لیکن میرا دل اور آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ رب تعالیٰ کو یہ بھی اور پسند آیا تاکہ کعبہ الگ نظر آئے، خلیل اللہ کا قدم الگ نظر آئے۔ اب ہے نا، اب جو چکر لگاتے ہیں جن کو سپاہی حجر اسود نہیں چومنے دیتے، وہ دن چلو او نہ صحیح تے پھر کے ہی سب، حالانکہ شروع سے بڑا زور لانے میں کہ انہیں وہ کمال ہے۔ کہتے تم گنبد کیوں بناتے ہو، ٹاٹا کا گنبد، فلاں کا گنبد، تو تھوڑی سی بھی عقل ہو، کوئی بندہ یہ پوچھے تم نے خلیل اللہ کے پاؤں کے نقش پہ اتنی حسین گنبد بنا کے رکھا ہوا ہے، تو جن کے پاؤں کے نشان پہ گنبد ہے وہ جہاں وہ ہوں وہاں گنبد کیوں نہ ہو؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ آپ سمجھے ہیں؟ اب آپ سوال کریں گے کہ حضرت ابراہیم کے پاؤں والے پتھر پہ تم نے حسین سنہری گنبد بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ کیوں؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس پتھر کی تعظیم کی خاطر، اس پتھر کی، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ جہاں نقش پا ہے اگر اس کی تعظیم کے لیے وہاں گنبد بن سکتا ہے، جہاں خود بندہ ہے۔ لیکن ملا باشد کے تسلیم نہ کنن، مننا نہیں۔ اب ذرا یہیں رک کے ایک بات آ گئی، قرآن مجید کی 3 آیتیں ہیں، تینوں صورت حج میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی، جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، وہ دل کا پرہیزگار ہے۔ وہ دوسری آیت اسی صورت میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حرمت والی، عزت والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر بات ہے۔ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا یہ جو قربانی کا جانور ہے ہم نے اسے شعائر اللہ بنا دیا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ دوسرے سپارے میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو صفا کا پہاڑ ہے، پہاڑی ہے، یہ جو مروہ کی پہاڑی ہے، یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ اب پہلے شعائر اللہ بتا دیا کہ یہ پہاڑ بھی شعائر اللہ، اللہ کی نشانی، یہ بھی اللہ کی نشانی، یہ اونٹ بھی، یہ قرآن کی آیت میں پڑھی والبدنا، بدنا کہتے ہیں اصل میں اونٹ کو جو قربانی کا ہوتا ہے، فرمایا یہ جو بدنا ہے، یہ جو اونٹ ہے قربانی کا، یہ بھی شعائر اللہ ہے، یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ دوسری آیت میں کہا جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے وہ دل کا پرہیزگار ہے، اور جو نہ کرے ورنہ وہ دل کا غدار ہے۔ اب اونٹ کی تعظیم کرو تو مومن، نہ کرو تو گئے۔ صفا کی تعظیم کرو تو مومن، نہ کرو تو گئے۔ مروہ پہاڑی کی تعظیم کرو، نہ کرو تو گئے۔ مقام ابراہیم یہ شعائر اللہ ہے، اس کی تعظیم کرو گے تو مومن، نہیں کرو گے تو نہیں۔ کعبہ شعائر اللہ ہے، اس کی تعظیم کرو گے تو مومن، نہیں کرو گے تو گئے۔ یہ مروہ، یہ مینا کیا ہے؟ مینا بھی شعائر اللہ ہے، مزدلفہ شعائر اللہ ہے، عرفات شعائر اللہ ہے، اذان شعائر اللہ ہے، جمعہ شعائر اللہ ہے، نماز شعائر اللہ ہے۔ اب یہ پتھر، یہ پہاڑ شعائر اللہ ہے، تو علماء بیٹھ گئے کہنے لگے اپنے دماغ کا علاج کروا، جب پتھر پہاڑ شعائر اللہ ہے تو یہ تو پتھر پہاڑ ہیں، یہ کعبہ ہے، یہ تم نے بنایا ہے، تو مومن اور مومن کامل کون ہے؟ فرمایا یہ بھی شعائر اللہ ہے، جیسے ان کی تعظیم فرض ہے اس سے زیادہ اس کی تعظیم فرض ہے۔ میں نے جلدی میں مسئلہ بتا دیا، آپ سمجھ گئے۔
یہ پتھر، یہ پہاڑ، یعنی کچھ اشیاء شعائر اللہ، کچھ افراد شعائر اللہ، کچھ اعمال شعائر اللہ، یعنی کچھ عمل ہیں جو اللہ کی نشانی ہے، کچھ بندے ہیں جو اللہ کی نشانی ہے، کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کی نشانی ہے۔ کعبہ اللہ کی نشانی، کعبے کی تعظیم فرض ہے، لازم ہے۔ مقام ابراہیم اللہ کی نشانی، مسجد حرام اللہ کی نشانی، ہر مسجد اللہ کی نشانی، مینا اللہ کی نشانی، مروہ اللہ کی نشانی، صفا اللہ کی نشانی، اذان اللہ کی، اسی لیے اذان کی تعظیم لازم ہے۔ اسی لیے ہے کہ جب اذان ہونے لگے قرآن کو بند کر کے سنو۔ یہ کیا؟ یہ تعظیم ہے۔ یہ کیا ہے؟ تعظیم ہے۔ اور اگر کوئی قرآن مجید لائے تو اگر اٹھ کے آپ اس کا استقبال کریں تو یہ مستحب ہے۔ کیوں؟ کہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ ہے نا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ یہ چوتھے سپارے سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے نا کعبہ بڑا برکتوں والا ہے، سارے جہان کے لیے یہ رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، ہدایت والا ہے۔ آگے کہا فی ہے، اسی حرم شریف میں، اسی مکہ شریف میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، ان میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ اور یہ